سید دو عالم سید کون شفیع الدنیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود و سلام خدا قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا پروردگار ہماری آج کی مبارک جمعہ کی حاضری پر شرف زندگی کا عطا فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں سوائے و فوائد اور فروغ کی نصیب فرمائے۔ یہ جو دن اس وقت جاری و ساری ہے اسلامی مہینے کے اعتبار سے ان کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، ان کو ایام اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی تکبیریں پڑھنے کے دن اور قربانیاں کرنے کے دن۔ ایک مسئلہ جو ضروری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی جو ہے وہ 12 ذی الحجہ تک ہو سکتی ہے، یعنی کل 10 گزر گیا، آج 11 جا رہی ہے اور کل جو ہے بروز ہفتہ کل نماز مغرب سے پہلے کی قربانی کا لفظ۔ کچھ لوگوں نے غیر مقلدین نے جو اہل حدیث اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں یہ 13 کو بھی قربانی کرنی شروع کر دیں، 13 ذی الحجہ کو۔ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ٹھیک ہے۔ ہمارے دیکھا دیکھی ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ 13 کو بھی قربانی ہو سکتی ہے، 13 کو قربانی نہیں ہو سکتی، 3 دن قربانی کا ہوتا ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 دن ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو طرح سے کبھی کہتے ہیں کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں 13 کو بھی قربانی ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے نا کچھ اور باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے امت کے اندر فتنہ پیدا کرنا۔ اور جو ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب ان کو کہو نا کہ ہمارے بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے، ساری امت کا یہی طریقہ ہے کہ وہ 12 تک ہی قربانیاں کیا کرتے تھے، 3 دن یا رفع یدین کے بغیر وہ نماز پڑھتے تھے، یا ان سے کہو کہ کٹے کی قربانی آج تک امت میں ہوتی رہی ہے، پوری امت کرتی رہی ہے، تو آگے سے پتہ کیا بات کرتے ہیں؟ بڑی عجیب سی بات، بڑی سننے والی بات، توجہ کے ساتھ آگے سے بات کرتے ہیں۔ وہ جو کفار مکہ تھے نا وہ بھی اپنے باپ دادا کے طریقے پر تھے۔ جب ان کو رسول کریم دعوت دیتے تو وہ کہتے نہیں ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب بتائیں یہ بات کرنی جائز ہے؟ کہاں کفار مکہ کے باپ دادا اور کہاں ہمارے مسلمان ماں باپ دادا۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان گزرے ہیں، ہمارے بزرگان دین جو ہیں مسلمان گزرے ہیں، وہ ہمارے رب العالمین کی وحدانیت کے پرچار کرنے والے تھے، وہ کلمہ توحید پڑھنے والے تھے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے تھے۔ اور کفار مکہ کے بعد جو باپ دادا تھے وہ بتوں کو سجدے کرنے والے تھے، وہ رب العالمین کے ساتھ بتوں کو شریک بنانے والے تھے۔ بتائیں جو بندہ بت کو شریک کرے اور جو اللہ کو ایک مانے دونوں ایک جیسے ہیں، برابر نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے رب وحدہ لا شریک ہے اور دوسرا کہتا ہے رب وحدہ لا شریک نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں؟ ایک کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک اصحاب الجنہ، قرآن کہتا ہے یہ جو کہنے والا ہے خدا ایک ہے یہ تو کون ہے؟ جنت ہے۔ اور دوسرے کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب النار، یہ کون ہے؟ جہنم والے۔ اب یہ اتنی ان کی عقل اور مت ماری گئی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان کے اوپر ان کے ساتھ ملا رہے ہیں جن کے ماں باپ کہتے ہیں کافر تھے۔ کہتے ہیں کہ تم حق کو قبول نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ تم اپنے ماں باپ اور باپ دادا اور اپنے بزرگان دین کو کہتے ہو کہ ان کا طریقہ یہ تھا۔ تو کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ماں باپ کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے باپ دادا کے طریقے۔ تو بتاؤ یہ بات کرنی جائز؟ یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جن کے باپ دادا جو ہے وہ مشرک تھے
اور جن کے باپ دادا مسلمان تھے دونوں ایک جیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا جب ہم آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرتے ہیں تو آپ قبول نہیں کرتے، آپ آگے سے دلیل دیتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کا اور اپنے بزرگان دین کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، پوری امت کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، تو آگے سے فوراً کہتے ہیں جی وہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ پوری امت کو جو ہے وہ کفار مکہ کے باپ دادا کے ساتھ ملا دیا۔ یہ ساری زندگی سجدے کرنے والے، ساری زندگی اللہ کے حضور جو ہے وہ قربانیاں کرنے والے، وہ بتوں کے نام پہ قربانیاں کرنے والے، یہ اللہ کے نام پہ قربانی کرنے والے، وہ جب قربانی کرتے تو کہتے لات منات عزا کے نام پہ کر رہا ہوں، اور یہ جو قربانیاں کرے تو یہ کیا کہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو دونوں ایک جیسے ہیں، یہ قربانیاں کہے تو کرے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہے تو کہے اللہم تقبل منا کما تقبلت ابراہیم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تک کرے قربانیاں تو کہے کہ یا اللہ ہماری قربانیاں ایسے قبول کر جس طرح تو نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں قبول کی، تو ہماری ایسے قربانیاں قبول کر لے، تو صحابہ کرام کی طرح ہماری قربانیاں قبول کر لے، تو تابعین کی طرح، تو اولیاء کرام کی طرح، تو جو انعام یافتہ بندے ہیں تو ان کی طرح ہماری قربانیاں قبول کر۔ تو جب آپ بات کریں تو آپ کہتے ہیں جی آپ ان کے طریقے پر ہیں جی جو حق کو قبول نہیں کرتے۔ تو کفار مکہ کے باپ دادا کے ساتھ ہمارے باپ دادا کو ملا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ پوری امت پر شرک کا فتویٰ ہے، یہ پوری امت کا جو ہے شرک کا فتویٰ ہے، اور یہ مناسب نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ کسی کو بغیر وجہ کے مشرک کہتا ہے، بغیر وجہ کے کسی کو کافر کہتا ہے، فرمایا یا تو اگلا کافر ہوگا، واقعی ہوگا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور فرمایا اگر اگلا کافر نہیں ہے تو یہ کفر کا فتویٰ لوٹ کے واپس آئے گا، یہ کفر کا فتویٰ کیا ہوگا، لوٹ کر واپس آئے گا۔ تو اس لیے سامعین محترم یہ مسئلہ یاد رکھ لیں کہ جو پوری امت کا عمل ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، پوری امت کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے۔ انعام یافتہ بندوں کا جو عمل ہے اولیاء کاملین کا، علماء ربانیین کا، صلحاء کا، علماء کا، اغیاث کا، غوثوں کا، قطبوں کا، ولیوں کا، ربانی علماء کا، مجاہدین کا، ذاکرین کا، صائمین کا، حافظین کا، اور جناب والا جتنے بھی صالحین گزرے ان کا عمل مسلمانوں کے لیے کیا ہے، حجت ہے۔ ان کے طریقے کو قرآن نے کہا نا فالو کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، آپ یہی دعا کرتے ہیں نا، تو آگے سے اللہ کیا فرماتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے راستے پہ چلو جن پر کیا ہوا، میرا انعام ہوا۔ تو گویا قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ ان کے راستے پر تم کو چلائے، ان کے طریقے پر تمہیں چلایا جائے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے تو آپ آگے سے کہتے ہیں یہ کفار مکہ کی طرح تم آپ کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ قرآن کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو، قرآن کیا کہتا ہے ان کے راستے پہ، قرآن کیا کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلو۔ پوچھا یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، تو قرآن نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبی ہیں، والصدیقین، صدیق ہیں، والشہداء، شہید ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ۔ چار لوگ، چار قسم کے طبقے قرآن نے ان کو کہا یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ تو سامعین محترم جب ان کو کہا جائے کہ یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ تم کفار مکہ کی طرح جو ہے نا اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ بھائی ان کا راستہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ان کے طریقے کو پکڑو، لازم پکڑو۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی، فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت کو پکڑنا، یعنی میری سنت پر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ اور ساتھ ہی آگے پتہ کیا فرمایا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور فرمایا خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا تمہارے لیے کیا ہے، لازم ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے علیکم بالنواجذ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو پچھلی داڑھ ہوتی ہے نا جو سب سے آخر میں جس کے ساتھ آپ کھانا چباتے ہیں، سرکار نے فرمایا میری سنت کو اس جگہ پکڑ لو، یعنی جب بندہ یہاں کوئی چیز پکڑتا ہے پھر وہ چھوٹتی نہیں ہے، بندہ پکڑ لیتا ہے مضبوط، تو فرمایا میری سنت کو یہاں پکڑ لو۔
اور خلفائے راشدین کی سنت کو یہاں پکڑو، چھوڑنا نہیں ہے اس کو، کیا اس کو چھوڑنا؟ تو قرآن کہتا ہے ان کے طریقے پہ چلو، وہ تمہارے لیے ایک دلیل ہے، وہ حجت ہے، ان کا طریقہ مبارک طریقہ ہے، ان کا طریقہ شرافت والا طریقہ ہے، ان کا طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ حدیث کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ جو ہے وہ رسول کریم والا طریقہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے تو آگے سے جواب آتا ہے کہ کفار مکہ کی طرف تم بھی اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہو۔ وہ جو کفار مکہ کے باپ دادا تھے وہ کافر تھے، جو ہمارے ماں باپ گزرے ہیں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ سارے اللہ کو ماننے والے تھے، وہ سارے انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ سارے اللہ کی بارگاہ کے مقرب اور پاک بندے ہیں، مقدس لوگ ہیں۔ تو ان کو اور کفار مکہ کے باپ دادا کو آپس میں ملایا، جو بندہ ملائے گا وہ قرآن اور سنت کو کیا کرے گا؟ جٹلائے گا۔ تو اس لیے شامل محترم، قربانیاں جو ہے بعض یہ کب تک ہو سکتی ہیں؟ 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، 13ویں کو نہیں، 13ویں کو نہیں۔ جو بندہ 13 ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہے اس کی قربانی کو نہیں ہوتی، وہ گوشت ہی کھاتا ہے، بعض کیا کرتا ہے؟ گوشت کھاتا ہے۔ قربانی بس 3 دن، قربانی کا وقت کتنا ہے؟ 3 دن۔ تو اس لیے شامل محترم، قربانی جو ہے وہ 3 دن نہیں ہو سکتی ہے، قربانی 3 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی، چونکہ یہی ایام نہر ہے، قربانی کے دن یہی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہی دنوں کے اندر قربانی کی ہے، آپ کے اصحاب نے انہی دنوں کے اندر قربانی کی ہے، اور پوری امت کی علماء نے انہی دنوں کے اندر قربانی کی ہے، 13 کو قربانی ان نے نہیں۔ تو میں یہ بات یہی کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بڑا ضروری بیان کر دیا، آگے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔